اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE گلستان ادب کلاس 12 کے حصہ نظم۔ حصہ نظم ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی معین احسن جذبی کی زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی۔ آج ہے جانثار اختر جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، اسے پڑھیں گے اور جانثار اختر کے بارے میں بھی جانیں گے اور ایگزامس میں کون کون سے سوال آ سکتے ہیں آپ کے ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جانثار اختر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ جانثار اختر جو ہے وہ 1914 میں پیدا ہوئے تھے اور 1976 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جانثار اختر جو ہے حسین رضوی نام ہے، اختر تخلص ہے، آبائی وطن قصبہ خیر آباد اتر پردیش میں رہتے تھے۔ جانثار اختر گوالیار میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد مضطر خیر آبادی مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے 10ویں جماعت گوالیار کے وکٹوریہ گرل چائلڈ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA اور MA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وکٹوریہ کالج میں گوالیار میں اردو لیکچرر ہوئے۔ تقسیم ملک کے کچھ پہلے بھوپال چلے گئے، وہاں حمیدیہ کالج میں یہ بحیثیت صدر شعبہ اردو کا تقرر ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بھوپال سے ممبئی چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جانثار اختر نے نظمیں، غزلیں اور رباعی کہیں۔ وطنی، قومی اور سیاسی نظموں میں ان کے جذبات اور لہجے کی لطافت کا احساس ہوتا ہے۔ سلاسل، تارے غریبہ اور نظر بتا، جاویداں اور گھر آنگن اور خاک دل اور پچھلے پہر ان کے شعری مجموعے۔ انہوں نے کئی فلموں کے گیت بھی لکھے۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں سوویت لینڈ نہرو اعزاز پیش کیا گیا۔ تو ان کی غزل پڑھ لیتے ہیں کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو پہلے غزل پڑھتے ہیں، آپ بھی دھیان سے سنیے۔ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ دل کا وہ حال ہوا غم دورہ کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے۔ ہم نے انسان کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو افواہ اڑا دی جائے۔ ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔ انہیں گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، انہیں گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے۔ ہم سے پوچھا کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ جانثار اختر کی ہے اور مشکل الفاظ ہیں اس کے: گل رنگ، گلابی رنگ، افواہ اڑانا، غلط خبر پھیلانا، دریچہ، کھڑکی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اڑا دی جائے۔ یعنی اس میں کہہ رہا ہے کہ محبوب کو قتل کیا گیا ہے کیونکہ اپنے عاشقوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس سے اور سچا عاشق محبوب کو اس کی ادا پر خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اس حالات بدل دیے گئے، نہ وہ عاشق رہے نہ محبوب رہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے آج کے زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام رسموں کو ختم کر دیا جائے، یعنی یہ رسم ہٹا دی جائے۔ دل کا وہ حال ہے کہ غم دورہ کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ غم دورہ کے باعث، یعنی غم بہت ہے باعث، وہ حال ہو گیا کہ اب میں کوئی تڑپ، کوئی جان باقی نہیں ہے، اور لاش کے مانند ہے جیسے چٹانوں میں دبا دیا گیا۔ اس شعر میں شاعر غم زدہ دل کو لاش سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی اس کا دل کسی کام کا نہیں رہا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حال ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے یہ افواہ۔ اس شعر میں شاعر نے سیاسی سماجی ٹھیکیداریوں پہ طنز کیا جو عوام کی بھلائی کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر کسی کو کچھ نہیں دکھاتے، اسی لیے بہتر ہے کہ دوسری افواہوں کے ساتھ یہ افواہ اڑا دی جائے کہ انسانوں کے دکھ کا علاج مل گیا۔ اب اس کے بعد یہی ہے کہ ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانے گی، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔ یعنی اس میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ آنے والے لوگ تو ہمیں نہیں پہچانیں گے، بہتر تو یہ کہ آنے والے کسی لمحے کی سے، یعنی جو ہماری شناخت بن جائے، ایسا کام کر کے جائے۔ انہیں گل رنگ دریچوں کے سحر جھانکیں گے، کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا۔ یعنی یہاں پہ جو ہے کھلے ہوئے زخم کا منہ کھلا ہوا ہے اور خون بہنے کے باعث سرخ رنگ ہو گیا، اسی رنگ کے باعث شاعر نے اسے گلے رنگ اور زخموں کا منہ کھولنا تشبیہ دیا۔ ہم نے پوچھا کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، چند لفظوں میں
اس شعر میں جانثار نے غزل کی تعریف بیان کی. غزل کا فن چند لفظوں میں آگ چھپانے کا مترادف ہے. غزل ایسی ہونی چاہیے جسے بڑا پڑھ یا سن کر آدمی کے تڑپ جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھائی مشکل جو سوال جواب سے دیکھتے ہیں کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانثار اختر کی شاعری پہ تبصرہ. بھائی جانثار اختر کی شاعری پہ تبصرے میں معمولی بات وہی لکھنی ہے کہ بھائی ہر انسان جو شاعری میں کچھ خاص باتیں ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں جو ہے 20-25 پوائنٹ میں بنا دوں گا آپ کے لیے. اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو صرف شاعر کا نام پلٹنا ہے کیونکہ زیادہ تر شاعروں میں کچھ الگ خصوصیات ہوتی ہے. ان کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے, دل پہ اثر کرتی ہیں, ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جانثار اختر میں بھی وہی بات ہے آپ کو لکھنی ہے. باقی آپ کی اسکرین پہ دکھ ہی رہا ہے, آپ اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ جانثار اختر کے بارے میں ہی سوال تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ نظم غزل پسند آئی ہوگی جانثار اختر کی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی بھی مدد ہو جائے. بہت بہت شکریہ.